बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया के साथियों का, आप यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से पहले तो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो उसके बाद जो जॉइंट सिटिंग थी पार्लियामेंट की, आज वो हुई और उसमें चंद बिल्स जो थे वो पेश किए गए और वो पास किए गए। इस तमाम पीरियड के दौरान आप सब जानते हैं कि कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ऐसा हादसा जिसको देखकर और जिसके मनाज़िर ख़ुसूसन जब देखे जा रहे थे तो पाकिस्तान में जो किसी भी इलाके में बैठा था उसे तकलीफ़ हो रही थी, हम सबको तकलीफ़ हो रही थी। और इस हादसे पर जितना भी दुख का इज़हार किया जाए वो कम होगा। हम सब इस वक्त उन तमाम लवाहिकीन के साथ हैं और उनके दुख में, उनकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं, जिन्हें इतने बड़े सानहे से गुज़रना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की घड़ी है। ये वाक़या कहीं भी पेश आता, हर पाकिस्तानी इसी तरह महसूस करता, उस तकलीफ़ को यही फ़ील करता। कराची के एतबार से बात की जाए तो पहली मरतबा ये आग कराची के किसी प्लाज़ा में या मार्केट में नहीं लगी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के यूँ तो ये वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन कराची की अगर बात की जाए तो ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आए हैं। आज एक करारदाद भी पास हुई है कौमी असम्बली पे, जिसमें तकलीफ़ का, दुख का इज़हार किया गया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से बात की गई है उसका जवाब तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब से ये वाक़या हुआ है, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की बेशक वो हुकूमत है, लेकिन पार्टी के जो फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी है उसके तहत काम करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से हुकूमत सिंध निभा रही है। डे वन से, दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, हुकूमत से सिंध की नुमाइंदगी जाए वक़ूआ पे मौजूद है और उससे ज़्यादा जो काम करने के हैं वो काम कर रहे हैं। जो उन्हें दुश्वारियाँ पेश आई हैं वाक़े के दिन, उसका भी उन्होंने इज़हार किया। और अफ़सोस थोड़ा सा इस पर ज़रूर मुझे ये हुआ, और आज हमारी पार्टी से भी इस पर बात हुई है ऐवान पे, कि इस पर जो सियासत जिस तरीक़े से की जा रही है, जो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, वो काबिल अफ़सोस है, बल्कि मैं तो कहूँगी काबिल मज़म्मत है। क्योंकि ये एक तरफ इतना तकलीफ़ दह वाक़या है और दूसरी जगह आप उस हादसे पर बात करते करते निकल पड़े हैं 18वीं तरमीम की तरफ। उस पर बात करते करते आप निकल पड़े हैं पाकिस्तान के करिकुलम के ऊपर। और हद तो ये हो गई कि कल एक वफाकी वज़ीर ने बहुत ही नामुनासिब और मैं कहूँगी गैर आइनी बात की कि उन्होंने सिंध के एक शहर को वफाक से कहा कि अपने कब्ज़े में ले लें। मतलब हम जानते हैं कि आप कब्ज़े की सियासत करते रहे हैं, हम जानते हैं कि आपका क्या सियासी बैकग्राउंड है, और हम ये भी जानते हैं कि आपने खुद ही अपने उस सियासी बैकग्राउंड को एक्सपोज भी किया है। मैंने नहीं किया, मैंने उस पर एतराज़ किया है। मेरी जमात ने भी हमेशा तशद्दुद की सियासत, इंतशार की सियासत, नफ़रत की सियासत पर एतराज़ किया है। लेकिन आपने तो वो सियासत की और फिर उसको खुद एक्सपोज भी किया, नाम ले लेकर। आज जितने भी लोग उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, MQM में कह देती हूँ, रखने वाले बैठे हैं, वक्तन फ़वक्तन उन सब ने एक दूसरे पर चार्जशीट दी है। जो मौसूफ कल कुछ बात कर रहे थे उन्होंने उन पर भी दी है जो आज रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे, और उनके दाएं बाएं जो बैठे थे। तो ये हमारी कहने की बातें नहीं है, ये आपके करने और फिर उस पर बात करने और कहने की बातें हैं। और इस तरह की बात करके आपने कई लोगों के एहसासात को मजरूह किया है, हमें तकलीफ़ पहुंचाई है। कभी आप कभी आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को कुछ समझते ही नहीं हैं। ये भी मैंने सुने इनके बयानात, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। और बार बार हमें इन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि इस मुल्क का आइन जो मुतफ़िक़ा आइन है, उस आइन पर तमाम लोगों को इत्तफ़ाक़ और इत्माद है।
اور آپ بار بار ایسی باتیں کر کر آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جدوجہد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں جنہوں نے ہر وقت اس ملک کو متحد رکھا، اکٹھا رکھا، چاہے وہ آپ کے ہی دور کے دنگے ہوں یا آج کے دن کی یا ماضی کی بھی دہشت گردی کے واقعات اور کاروائیاں ہوں۔ تو ہم مل کر کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے۔ میں کل جو وفاقی وزیر کراچی میں بیٹھ کر جس طرح کی لفظی کر رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی بالخصوص کراچی کے اسٹیٹس کے بارے میں اور اس پہ قبضے کے بارے میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، کاش کہ آپ اپنے گزشتہ ادوار کی پرفارمنس کی بات کرتے، کاش کہ آپ بتاتے کہ جب آپ یہ دھندناتے پھرتے تھے کہ ہم کراچی کے مالک ہیں تو آپ نے کیا کیا مالک کی حیثیت میں، کیونکہ میں تو نہیں کہتی ہم مالک ہیں، کبھی بھی میں اپنے حلقے کے لیے بھی نہیں کہتی میں مالک ہوں، میں نمائندگی کرتی ہوں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن آپ کہتے رہے ہم مالک ہیں اور متعدد بار آپ نے یہ کہا کہ ہم مالک ہیں، تو آپ نے اس حاکمیت کے دور میں، اس حکمرانی کے دور میں جو مالکی کی ہے وہ بھی بتا دیتے، آپ اپنی مالکی کا ذکر کر دیتے۔ کراچی میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے بھی آگ لگی ہے، آپ سب جانتے ہیں، بلدیہ کا واقعہ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگلے دن ہمارے ایک آنریبل رکن قومی اسمبلی نے بتایا کہ 360 لوگوں کو بند کر کے زنجیریں باندھ کر دروازوں کے اوپر لوگوں کو زندہ جلایا گیا اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اگر کوئی آگے گیا تو اسے روکا گیا۔ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، وکلا کو زندہ جلایا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، بولٹن مارکیٹ جلی ہے، کیمیکل ملا ہے جائے وقوع سے، عاشورہ کا وقت تھا، وہ ایسی اذیتوں سے گزرے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب ایسے غیر انسانی واقعات یا حرکات کے نتیجے میں واقعات ہوں تب بھی لوگوں کی مدد پہلے ہو۔ اب ایک آگ لگی ہے گل پلازا جو 80 سے وہاں کھڑا تھا، اس کی بھی ایک داستان ہے کہ وہ کیسے شروع ہوا، پہلے 1 منزل، پھر 2 منزل، پھر 3 منزل، پھر بیسمنٹ کی پارکنگ کو بھی ختم کر کے وہاں بھی دکانیں بنا دی گئی، کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، پلاننگ نہیں تھی، پراپر انتظام جو تھا وہ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، لیکن اس وقت ضروری کیا تھا؟ لوگوں کو ریسکیو کرنا۔ اس وقت ضروری کیا تھا کہ جن کے پیارے اس پلازا میں گئے تھے ہفتے کی رات اور جن کے واپسی کے منتظر ان کے لوگ تھے، ان کو دلاسا دیں اور ان کو اپنی فیملی ممبرز کو ڈھونڈنے کی اس کوشش میں ہم کارکردگی کو دکھائیں۔ لیکن کارکردگی سوائے حکومت سندھ کے اور سب تو بیان بازی میں لگے ہوئے تھے، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ مجھے بھی یہ یقین ہو چلے کہ انسانیت ہے۔ حد ہو گئی ہے، آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولنا شروع ہو جاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں دے گا۔ دیکھیں، موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ جو اس وقت کراچی میں لوگ بزی ہیں، مصروف ہیں ریسکیو کے عمل میں اور ریلیف، جس طریقے سے ایک دم ریلیف بھی دی ہے، میں تو ایم کیو ایم سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے جس دن یہ بات قومی اسمبلی میں اور ہم نے اس پہ بات شروع کی یہاں پر، میرا خیال ہے 4 دن پہلے یہ بات ہوئی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 100 لوگوں کی اموات ہو گئی؟ کہ اس وقت تک تو اموات مکمل طور پر کاؤنٹ نہیں آیا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ اس وقت تک تو ڈیڈ باڈیز جو ملی تھیں وہ 15 تھیں، پھر 26 ہوئیں، پھر دیگر شناخت ہوئیں 11، آپ کو کیسے پتا چلا کہ 100 تھیں؟ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ نہایتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس وہ حکومتوں میں رہے،
وہ پوزیشنز پہ رہے اور کراچی کا انتظام سنبھالتے رہے برسا برس، تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جواب دہی کریں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ سندھ حکومت جواب دہ ہے، کیونکہ آج وہ وہاں سرکار ہے، ان کی جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ لیکن آپ جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ مجمع کو ہینڈل کیا، راستہ روکا، مطلب آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ممالک میں ایمرجنسی ہوتی ہے، جو ذی شعور ممالک ہیں، یہ بھی جاتے ہیں نا ان ملکوں میں، یہ روک سکتے ہیں فائر بریگیڈ کا راستہ؟ یہ ایک گاڑی سامنے نہیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو انہوں نے مجمع لگا دیے، فائر بریگیڈز کو روکا، ایمبولینسز کو روکا۔ یہ بھی کرمنل ہے۔ It is a criminal act to hinder the emergency, the rescue services is a criminal act. So میں آپ کے سامنے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم سندھ حکومت کی جو کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے، ان کے جو نمائندے ہیں وہ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت اور بطور حکومت لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں ناگوری بھائی، وہ بھی وہاں تھے، سارا وقت اپنی ٹیم کے ساتھ تھے۔ مگر یہ اس وقت نہ کریڈٹ لینے کا ٹائم ہے اور نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت ٹائم ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، ریلیف فراہم کرنے کا،